اللہ کہتا ہے هو الذی، اور وہی اللہ ہے، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو سکون اور آرام کرنے کا ذریعہ۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دن میں آپ 10 گھنٹے سوئیے اور رات میں آپ 8 گھنٹے سوئیے تو رات کی نیند کے برابر کبھی بھی دن کی نیند نہیں ہو سکتی، کہ اللہ قرآن میں رات کے لیے فرما رہا ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، ہم نے تمہارے لیے رات بنائی ہے لتسکنوا، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، رات میں تم آرام کرو، اور والنہارا، نہار کا معنی دن، اور اللہ کہتا ہے ہم ہی ہیں جنہوں نے دن بنایا ہے، اور دن کو کیا بنایا؟ مبصرا، مبصرا مطلب ہوتا دکھانے والا، روشن، اور دن بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے روشن اور دکھانے والا، یعنی دن میں تم باہر نکلو، اپنے فکر اور اپنی معاش کے معاملات میں نکلو، دیکھو۔ ان فی ذالک لآیات، اور بے شک ہماری نشانیاں ہیں ان دنوں میں بھی اور ان راتوں میں بھی، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والے ہیں، جو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے اس رات اور دن میں ہماری بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا فی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 66 ہے اور 11ویں سپارے کا 12واں یعنی 12 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا، جان لو، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ بے شک سب کا سب اللہ کا ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرتے اپنے شرکاء کی در حقیقت۔ ان يتبعون الا الظن، یہ تو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اپنے ظن کی، اپنے گمان کی۔ در حقیقت یہ جو بت تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اس بت کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ اپنے خیال کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس کی تفصیل میں پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ کافر اصل میں اپنے خیال کی پیروی کرتا ہے۔ آپ اس وجہ سے دیکھیے جو بت پرست ہیں ان کے الگ الگ قسم کے بت ہیں۔ کسی نے دھڑ انسان کا بنا دیا اور شکل جانور کی بنا دی، وہ سمجھتا ہے یہ خدا ہے۔ کسی نے اپنے ذہن سے سوچا کیونکہ سورج سب سے بڑا ہے تو یہ خدا ہے۔ کسی نے جناب انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں تو خدا کے 4-5 ہاتھ بنا دیے تو کہا یہ خدا ہے۔ تو اصل میں وہ پتھر کی پوجا نہیں ہو رہی ہے، در حقیقت دیکھیں تو اپنے خیال کی پوجا ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی، در حقیقت وہ کرتے ہیں اپنے گمان کی پیروی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ بحث اور وہ محض اندازے لگا رہے ہیں، ایسا ہوگا خدا، ایسا ہوگا خدا، ایسا ہوگا خدا۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ کو دلیل دیتا ہے، انبیاء آئے، کتاب آئی، لاجیکلی آپ کو چیزیں سمجھائی گئیں۔ اسلام دماغ کے خیالوں سے نہیں چلتا ہے بلکہ اسلام دلائل کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے هو الذی، اور وہی اللہ ہے، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو سکون اور آرام کرنے کا ذریعہ۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دن میں آپ 10 گھنٹے سوئیے اور رات میں آپ 8 گھنٹے سوئیے تو رات کی نیند کے برابر کبھی بھی دن کی نیند نہیں ہو سکتی، کہ اللہ قرآن میں رات کے لیے فرما رہا ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، ہم نے تمہارے لیے رات بنائی ہے لتسکنوا، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، رات میں تم آرام کرو، اور والنہارا، نہار کا معنی دن، اور اللہ کہتا ہے ہم ہی ہیں جنہوں نے دن بنایا ہے، اور دن کو کیا بنایا؟ مبصرا، مبصرا مطلب ہوتا دکھانے والا، روشن، اور دن بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے روشن اور دکھانے والا، یعنی دن میں تم باہر نکلو، اپنے فکر اور اپنی معاش کے معاملات میں نکلو، دیکھو۔
ان فی ذالک لآیات، اور بے شک ہماری نشانیاں ہیں ان دنوں میں بھی اور ان راتوں میں بھی، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والے ہیں، جو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے اس رات اور دن میں ہماری بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کافروں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنایا اپنے لیے۔ اللہ کہتا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا بیٹا ہو، اور صرف پاک ہے، اس کے ساتھ ساتھ هو الغنی، غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ ہونا، بے نیاز ہونا۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ جو بے نیاز ہو دوسروں سے۔ تو اللہ کیا ہے؟ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہو، اللہ کہتا ہے اللہ بیٹا ہونے سے بھی پاک ہے، اور اللہ بیٹا ہونے سے بے نیاز بھی ہے، کیونکہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، مالی طور پر مضبوط نہیں ہے، بچے ہوں گے کمائیں گے تو اس کو سپورٹ کریں گے، یا عمر بڑھتی جا رہی ہے، کمزوری آتی جا رہی ہے، تو اب چاہتا ہے اولاد ہو جو میری جگہ میری تمام چیزوں کو چلائے۔ تو اللہ کہہ رہا هو الغنی، یہ تم انسانوں کا معاملہ ہے جنہیں اولاد کی ضرورت ہے، جنہیں بیٹوں کی ضرورت ہے، اللہ تو پاک ہے، اس اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو حاجت ہی نہیں ہے کسی کی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اور تمہارے پاس یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹی ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو کہنے کی۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے میرے محبوب فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہونے والے۔ متاع فی الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا سامان تو چند روزہ ہے، اس دنیا کی زندگی سے تم مزے اٹھا لو، ثم الینا مرجعہم، ایک دن تو تمہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے، پلٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، تو پھر ہم شدید عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے بما کانوا یکفرون، جو اللہ کے بارے میں وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر 3 کوارٹر 11ویں سپارے کے ہو جاتے ہیں مکمل، اور 13واں رکوع جو ہے 13th رکوع وہ آغاز ہوتا ہے، اور یہ لاسٹ کوارٹر آغاز ہو رہا ہے 11ویں سپارے کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اب اس میں 2.5 رکوع ہیں جس میں حضرت موسیٰ کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اگلی سورج جو آ رہی ہے بالکل جب یہ اختتام ہوگا 11ویں سپارے کا، تو سورج شروع ہوگی سورہ ہود۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھوڑا چھوٹا ہے، شارٹ ہے، اور 1.5 کو مشتمل ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہاں پر ہود میں یعنی 12ویں سپارے کے آغاز میں حضرت نوح کا ذکر زیادہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا سرسری طور پر ذکر آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان پر آپ تلاوت کیجئے، ان کو بتائیے نوح کی خبریں۔ یہ اہل مکہ تھے، اور اہل مکہ اور عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ سب سے پہلے جس قوم پر عذاب آیا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے چوتھے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا، اور ان کے بعد سارے انبیاء آئے ہیں، جس سے حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، یہ سب بعد میں آئے۔ سب سے پہلے جو آئے ہیں رسول بن کر، نبی چوتھے نمبر پر اور رسول پہلے نمبر پر۔ تو اللہ کہہ رہا ان کو یہ بتائیے، یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کو نوح علیہ السلام کی خبر دیں۔ اذ قال لقومہ یا قومی، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر میرا تمہارے اندر قیام کرنا، اتنے عرصے سے تبلیغ کرنا، کتنے سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ دوسری جگہ آتا ہے 950 سال، 950 سال سمجھاتے رہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ سمجھاتے رہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اب جب ایمان وہ نہیں لا رہے تھے تو اب فائنل اسٹیٹمنٹ حضرت نوح نے کیا دی؟ فرمایا اگر میرا زیادہ قیام کرنا تمہارے اندر تم پر بھاری ہو گیا ہے
اور وتذکیری بھی آیات اللہ، اور اللہ کی آیات سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور وہ تمہیں بھاری لگتا ہے، تو فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو ایسا کرو تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ اس کام کے لیے تم بھی جمع ہو جاؤ، اور جن کو تم پوجتے ہو اپنے سارے شریکوں کو جمع کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور جو تمہارا کام ہو، جو میرے بارے میں تم مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہو، یہ ڈھک چھپ کر نہیں کرنا، کھلم کھلا مجھے مارنے کے لیے تدبیر کر لو۔ ثم قضوا الیہ، اور جو تم آپس میں مل جل کر میرے خلاف پلان کرو، کھلم کھلا بھی کرنا اور جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ان کو چیلنج ہے، اور آپ ان کے قول میں دیکھیے کیسی بیزاری کا اظہار ہے۔ 950 سال اللہ کا ایک نبی تبلیغ کر رہا ہے، لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب اس نبی کو قتل کر دیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میرا رب مجھے کبھی بھی بے آسرا و بے مددگار نہیں چھوڑے گا، تمہیں جو کرنا ہے میرے خلاف سب کچھ کرو، کھلم کھلا کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تمہیں پلٹنا ہے اور اگر تم پلٹ جاؤ اس معاملے سے، تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجر کا سوال تو نہیں کرتا، میں کوئی اجرت تو نہیں مانگتا تبلیغ کرنے کی۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر اور میرے یہ تمام معاملے کا بدلہ جو ہے وہ تو اللہ پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ یہاں پر بھی دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مسلمین۔ تو پتہ لگا حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا تک ہر نبی مسلمان ہے، اور سب نے اسلام سکھایا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ نے کبھی کہا ہو کہ میں یہودی ہوں، حضرت عیسیٰ نے کبھی کہا ہو کہ میں عیسائی ہوں۔ آپ پڑھیے بائبل کو، کبھی بھی آپ کو جملہ نہیں ملے گا، جہاں جہاں سب نے کہا ہے مسلمان ہونے کی بات کی ہے۔ تو سارے انبیاء جو ہیں وہ اسلام کی ہی تبلیغ کرتے رہے، سارے انبیاء جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے رہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں اور میں مسلمان ہو جاؤں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ سلم یسلم تسلیماً، اس سے بنا ہے مسلمان۔ مسلمان کہتے ہیں سر کو جھکانے والا، سرنڈر کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ جو اللہ کے آگے، اس کے احکام کے آگے سر جھکا دے، اس کو کہتے ہیں وہ بندہ مسلمان ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا کے احکامات کے آگے سر کو جھکا دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو جب انہوں نے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو، تو فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، فلک کہتے ہیں عربی کے اندر کشتی کو، اور جو ان کے ساتھ ان کے اصحاب کشتی میں تھے، اللہ کہتا ہم نے انہیں بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جو کشتی میں ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو ہم نے بعد میں جانشین بنایا اپنا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لقب ہے آدم ثانی۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ جو لوگ کشتی میں سوار تھے صرف وہی زندہ رہے، اور باقی جتنے بھی کافر تھے دنیا میں خدا کا انکار کرنے والے، اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا طوفان نوح میں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک خاص بستی پر عذاب آیا تھا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ آباد تھے ان سب پر اجتماعی عذاب آیا تھا، اور پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ، کوئی انسان نہیں بچا تھا۔ جو کشتی میں لوگ تھے، کچھ پرندے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جوڑے روایتوں میں آتا ہے ان کو ڈال لیا تھا، اور اس کا پورا تفصیل سے ذکر آئے گا 12ویں سپارے میں، سورہ ہود جو ہم تلاوت کریں گے اس کے اندر تفصیل سے ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے عذاب آیا اور کس طریقے سے آپ نے کشتی کو بنایا، وہاں ہم سنیں گے۔ تو اب جب طوفان نوح ختم ہو گیا اور جو لوگ کشتی میں تھے، اللہ ان کے لیے کہہ رہا وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، اب ہم نے ان کو جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور دیکھو اللہ کیسے ان لوگوں کو
انجام تک پہنچاتا ہے جو ڈرائے گئے ہیں، جن کو خبردار کیا گیا۔ خبرداری کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو دیکھو کیا انجام کرتا ہے اللہ۔ آخری آیت ہے اس درس کی، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، اور پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا ان کو اپنی اپنی قوم کی طرف۔ کئی رسول آئے، ان میں کون ہیں؟ حضرت نوح کے بعد آنے والے، وہ جو میں نے آپ کو 8ویں سپارے کے لاسٹ کوارٹر کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ ہم 8ویں سپارے کے لاسٹ کوارٹر میں الگ الگ ذکر پڑھ کے آئے کہ حضرت ہود نے کیا کیا، حضرت صالح نے کیا کیا، حضرت شعیب نے کیا کیا، حضرت ابراہیم نے کیا کیا۔ اللہ نے ان کے بعد کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کو ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، اور وہ تمام نبی بینات لے کر آئے۔ بینات کس کو کہتے ہیں؟ واضح نشانی کو۔ بین کا معنی کوئی ایسی چیز جو ڈھکی چھپی نہ ہو، ایسی نشانیاں نبی لے کر آئے کہ جو بالکل واضح تھی اللہ کی توحید پر، جو واضح تھی آخرت کے کانسیپٹ پر، تو ہم نے ان کو بھیجا۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، وہ کافر ایسے نہیں تھے کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے جو اس کا انکار پہلے کر چکے تھے۔ بعض اوقات آدمی شروع میں انکاری ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو کوئی دلیل اچھی دے دی جاتی ہے، کوئی اتھینٹک بات پہنچا دی جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیتا، بدل لیتا بات کو۔ لیکن یہ جن کافروں کی اللہ بات کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے ایک دفعہ جھٹلا دیا، تو اب کتنی واضح نشانیاں لے کر انبیاء آئے، انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ یہ کیوں ہوا؟ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، لاک کر دیتا ہے ان کے قلوب کو، علی قلوب المعتدین، ان کے قلوب کو جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حدود سے باہر جانے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت کو قبول کرنے پر ان کے مہر لگا دیتا ہے، وہ پھر ہدایت کو مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہدایت پر رکھے، ہدایت پر استقامت دے، اور ہدایت کی طرف ہی لوگوں کو بلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ